السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آج ہم لوگ انشاءاللہ سکون کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سکون صرف ایک ہی جگہ مل سکتا ہے، اللہ کے ذکر میں۔ قرآن کی آیت ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے دل سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رنج و غم آتے ہیں، کچھ ایسے حالات سے میرا گزرنا ہوا ہو بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، مصیبتوں سے دور کرے، پروردگار پریشانیوں سے دور کرے۔ آزمائش کا وقت آتا ہے تب ایسا لگتا ہے کہ کب سکون ملے گا، کیسے سکون ملے گا، ہم کیسے سکون پائیں گے، کہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ تب ایک روشنی دکھائی دیتی ہے کہ ہاں اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ رب العزت کا کلام پڑھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اکیلے میں باتیں کرے، اللہ کا کلام پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب دے رہا ہے۔ آپ ایک بات دھیان رکھو، آپ آزما کے دیکھو، جب آپ بہت پریشان ہوں گے، آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہوگا، تب آپ ہے نا قرآن کھولیے، قرآن پاک، کلام پاک کو اٹھا کے آپ کوئی بھی سورہ نکالیا، کوئی بھی پیج نکالیے، آپ اس کی تفسیر پڑھیے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو ضرور آپ کی پریشانیوں کا جواب اس کے اندر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ قرآن کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھو، اور ہماری جو پریشانی ہے وہ دماغ میں ہمارے رکھ کے اس کا جواب ڈھونڈو، آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ آپ آزما کے دیکھو، اور وہیں پہ دل کو سکون ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ قرآن پڑھنا مطلب ہمارا یہ ہے کہ اللہ سے بات کرنا، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے نا، نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے، تو ہم کو کتنے ادب، احترام اور سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہیے نا، اور وہ پڑھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے نا ہمیں، اسی طرح ہمیں سکون ملے گا انشاءاللہ۔ کہ رنج و بلا کا خوف ہرگز نہ کریں۔ رنج سے عبادت میں ایک ضعف آ جائے گا، اور وہ آپ کو نامرادی، ناکامی، وہ ساری چیزوں میں مبتلا کر دے گا، کہ بس ہمارے دماغ میں آئے گا جب دکھ میں آتے تو ہم کو کہیں کچھ اچھا نہیں، ہم کو صرف غلط ہی دکھائی دیتا ہے، اور غم کی وجہ سے ہم کوئی اچھی بات سوچ بھی نہیں سکتے، اور دماغ میں غلط غلط وسوسے آتے ہیں۔ تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، قرآن آپ کے پاس ہے، ذکر ہے، دعا ہے، نماز اور صدقہ اور خیر کے کام، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں سے ہمیں سکون ملے گا۔ نماز پڑھے گے تو سکون ملے گا، صدقہ دے گے تو سکون ملے گا، خیر کے کوئی کام کرے گے تو ہم کو تھوڑا سکون ملے گا۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کسی چیز سے، اور خالی اور بیکار رنج و غم کے شکار نہیں بنے ہم، مطلب بلا وجہ کا ہم چھوٹی دکھ پریشانیاں ہم کو آتی ہے تو ہم رنج و غم میں آتے ہیں، بڑی بڑی بھی آتی ہیں، نہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا تو کوئی راستہ نکلے گا ہی نہیں، اب تو ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں، اب ہم پورے رنج و غم میں ڈوب گئے، اب ہمارے پر کبھی خوشی نہیں آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں، مطالعہ کرے حدیثوں کی کتابوں کا، کام کرے، آنے والوں کا استقبال کرے، آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو ملنے کے لیے جائیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، غور و فکر کرے، دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نا قرآن میں، مجھے پکارو میں سنوں گا، ہے نا، مجھے پکارو میں سنوں گا۔ ڈائریکٹ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھے پکارو، بس مجھے پکارو میں سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ تم مجھ سے کہو، وہ مجھ سے کہے گا، میں سنوں گا، نہیں، تم مجھے پکارو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کو کوئی بڑے پرائم منسٹر سے ملنا ہے، اس سے بات کرنا ہے، تو ہم کو کتنے سورس لگانے پڑتے ہیں نا، اس سے اس سے اس سے اس سے پھر اس سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پوری دنیا، دونوں جہاں کا مالک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، مجھے پکارو میں سنوں گا، پھر کس بات کا ٹینشن،
بہت دکھ ہوتا ہے، بہت پریشانی آتی ہے، بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے، بالکل صبر نہیں ہوتا ہے، لیکن بس عقیدہ، یقین اللہ پہ۔ دیکھیے، میں نے ایک بک میں پڑھے تھے خوش رہنے کے قاعدے۔ میں سوچتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بھی وہ پوائنٹس پڑھ کے سناؤں، جو بھی میری طرح پریشان یا کچھ ٹینشن میں ہوں گے تو شاید کچھ ان کی بھی آسانی ہو جائے۔ دیکھیے، نمبر 1 ہے کہ پہلی بات یہ دھیان میں رکھے کہ اگر آپ صرف آج پر نظر نہ رکھیں گے تو ذہن بٹ جائے گا۔ مطلب آج ہے اور آج کے دن جو چل رہا ہے بس اسی پہ دھیان رکھیں، کل کے بارے میں نہیں سوچیں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کرو تو صبح کے انتظار میں مت رہو۔ یہ فرسٹ پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ماضی یعنی ہمارا جو پاسٹ کو پوری طرح بھول جائیں۔ جو گزر گیا اس پر غور و فکر کرنا بے وقوفی ہے اور پاگل پن۔ جو چلا گیا اس کے بارے میں سوچ کے ہم کیا کریں گے۔ پھر تھرڈ پوائنٹ ہے مستقبل پر توجہ نہ کریں، یعنی فیوچر پر۔ فیوچر کے بارے میں نہ سوچے، وہ عالم غیب کی بات ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب تک وہ نہ آ جائے اس کے بارے میں ہم پہلے سے فکر مند ہو کے کیا کریں گے۔ اور فورتھ پوائنٹ ہے کہ اللہ پر ایمان، عمل صالح ہی بہترین اور خوشگوار زندگی۔ صحیح بات ہے نا، اللہ پر ایمان، ہمارا نیک عمل، ہماری نیک اخلاق، اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری زندگی خود خوشگوار بن جائے گی نا۔ آپ غور کر کے دیکھو، آپ کوئی اچھا کام کر کے دیکھو اور اس کے بعد اپنے دماغ کو اور دل کو سکون محسوس کرو، اور آپ سے اگر کچھ غلط کام ہو جائے تو آپ بے چین رہو گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ہم کو عمل صالح کرنا چاہیے۔ جو اطمینان اور سکون اور راحت چاہتا ہو اسے اللہ کا ذکر اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ پوائنٹ تو مطلب قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ بندے پر یہ یقین کرنا لازم ہے کہ ہر شے قضا قدر سے ہوتی ہے۔ اور 8 پوائنٹ ہے کسی کی طرف سے شکریہ کا انتظار نہ کرے، کہ ہم نے کسی کے لیے کچھ کیا تو ابھی وہ مجھے شکریہ کہنا چاہیے، وہ انتظار میں نہ رہے۔ پھر ہم کو مایوسی ہوگی، پھر ہم اس سے ناراض ہو گئے، پھر ہم اس کو کچھ بولیں گے تو سارا کیا کرایا ہم پانی میں ڈال دیں گے۔ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ مشکل سے مشکل ڈیوٹی انجام دیں۔ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے، جتنی محنت کر سکتے ہو آپ کرو۔ جو ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو، بس جو ہوا اس کو سوچو کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور مسلمان کے لیے تقدیر کا ہر فیصلہ بہتر ہے۔ بے شک تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ نے تقدیر لکھا ہے ہماری، تو تقدیر کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر تقدیر میں ہمارے کچھ برا لکھا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے نا کہ دعاؤں سے میں تقدیر بدل دوں گا۔ تو دعائیں مانگا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے نصیب میں کچھ برا لکھا ہے تو اسے مٹا دے۔ نعمتوں پر شکر ادا کریں اور ان پر غور کریں۔ اگر ہم نعمتوں کو ڈھونڈنے جائیں گے نا، سر سے پیر تک، ہمارے بال سے، آنکھ سے، کان سے، دانت سے، ہونٹوں سے، ناخن سے، ہمارے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، ہر ایک چیز یہ ہماری اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور ان سب کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں۔ آپ یہ بھی غور کیجئے، ہم ہمیشہ یہ سوچتے جو ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ اس کے پاس ہے، اس کے جتنا میرے پاس نہیں ہے، تو ہم خوش نہیں رہیں گے۔ ہمارے پاس جو ہے ہم اس میں خوش رہیں اور اسی میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے جتنا بھی نہیں ہے، ان کی زندگی میں اس کا پاؤ حصہ بھی نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم ان سے اچھے ہیں، اللہ تیرا شکر۔ اور ایک وقت سے دوسرا وقت آسان ہے نا، ہوتا ہے نا، ایک وقت مشکل کا آتا ہے تو دوسرا وقت آسانی کا بھی تو دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ وہ تو رحیم ہے نا، وہ تو رحم الراحمین ہے نا۔ پھر مصیبت کے وقت دعا ضروری ہے۔ دعا تو ویسے ہر وقت مانگنا چاہیے، لیکن مصیبت کے وقت دعا کرنے سے اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی تکلیف میں اپنا بندہ ہوتا ہے اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب وہ دعا مانگتا ہے مصیبت میں تو اللہ اور خوش ہو جاتے ہیں
کہ دیکھو یہ مصیبت میں مجھے پکارا ہے، مجھے چھوڑ کے کسی کو نہیں پکارا۔ پھر مصیبت کے لیے جو مرہم ہے اور قلب کے لیے قوت ہے۔ جو مصیبت ہے نا وہ ہمارے لیے ایک مرہم ہے کہ ہم اب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا، تو ہمارے دل میں اس کے لیے قوت بھی آ جاتی ہے نا۔ پھر ایک ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے نا، قرآن میں بھی ہے نا کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے، بے شک۔ جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ مجھ سے کچھ گناہ ہو گیا ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو، آپ کو سکون ملے گا۔ غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں۔ 3 بار یہ بات بولی گئی ہے کہ غصے سے ہر کام خراب ہو جاتا ہے۔ غصہ اگر آتا ہے نا، اگر آپ کھڑے ہو نا تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو نا تو لیٹ جاؤ، یا پانی پی لو یا درود شریف پڑھو، لیکن غصے پہ قابو پاؤ۔ غصہ ہر چیز خراب کر دیتا ہے۔ اور زندگی میں، سامانیہ زندگی میں روٹی، پانی اور سایہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی فکر نہ کریں۔ اللہ نے ایک چھت دیا ہے، کھانا پینا ہم کھا رہے ہیں، ہم سکون سے رہ رہے ہیں، الحمدللہ۔ بہت زیادہ کی لالچ میں ہم اپنے آپ کو تکلیف میں دے دیتے ہیں۔ آسمان میں آپ کے لیے روزی ہے، اور وہ جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا کرے گا۔ مصیبت زدہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کیجئے اور اللہ سے شکر ادا کیجئے کہ اللہ تو نے مجھے یہ مصیبت نہیں دی، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تو یہ مصیبت میں مجھے نہیں ڈالنا۔ اللہ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو انہیں مبتلا مصیبت کرتا ہے اور پھر اسے آزماتا ہے۔ مصیبت میں مسنونہ دعائیں کریں، بیکار نہ بیٹھیں، ہمیشہ دعائیں کریں، اور افواہوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دیں اور اس کی تصدیق نہ کریں، کیونکہ بیکار کی باتیں سن کے پریشان ہو کے پھر ہم وہ بات دوسروں تک پہنچا کے دوسروں کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، اس سے بھی ہمارا سکون چلا جاتا ہے۔ پھر جو تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ مان لیجئے کہ جو بھی تکلیف ہے میرے گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے میرے گناہ ختم کر دے گا، ہے نا۔ اور غم نہ کیجئے، لوگوں کے ساتھ احسان کر کے نیک کام کمائیے، اور ہمیشہ مشکلات اور مسائل سے پریشان نہ ہو بلکہ صبر اور تحمل سے کام لیجئے۔ دیکھیے یہ سارے پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائی، آپ ہر ایک پوائنٹ پہ غور کر کے دیکھو کتنا سکون ملے گا، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ آپ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرے، دعا کرے، خود بھی کرے، دوسروں کے لیے بھی کرے، اور دوسروں کو بھی نیک دعاؤں کی بولنے کی ترغیب دیجیے، لوگوں سے بھی دعا مانگنے کے لیے کہیے، لوگوں کو آپ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اچھی باتیں بتائیں اور لوگوں سے اچھی باتیں کریں، اور اللہ کے پر بھروسہ رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے گا، آپ کو سکون دے گا۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کر کے سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا میں غلط جگہ پہ پہنچے، تو ہم کو اللہ کے کلام پہ، اللہ کے قرآن پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، وہ کتابوں کو پڑھ کے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات، سب کے گھر میں سکون چین عطا فرمائے، سب کی ساری پریشانیاں دور کرے، سب کی جو نیک خواہشات ہے، نیک تمنا ہے، جن کو لے کے، اولادوں کو لے کے، شوہر کو لے کے، رشتہ داروں کو لے کے، بیماریوں کو لے کے، موذی بیماریوں کو لے کے، آج کل لاک ڈاؤن کو لے کے ہر کوئی بہت پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کی نیک تمنا، نیک دعائیں پوری کرے، سب کی مصیبتوں کو دور کرے، اور سب کو نیک ہدایت دے، اور سب کو سکون دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔